الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ بقول شاعر، رہبروں کے ضمیر مجرم ہے، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے۔ رہبروں کے ضمیر مجرم ہے، ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے۔ معبودوں کے چراغ کل کر دو، قلب انسان میں بہت اندھیرا ہے۔ جناب صدر مجلس، قابل قدر اساتذہ کرام صاحبان، مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ جتنے غریب گر ہے اجالوں سے دور دور، جتنے غریب گر ہے اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چین لوں۔ جتنے غریب تن ہے چادروں سے بے نیاز، جتنے غریب تن ہے چادروں سے بے نیاز، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چین لوں۔ اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند، اتنی تو جرتیں ہوں میری کم سے کم بلند، شاہوں کے تاج تخت اشاروں سے چین لوں۔ جنابی صدر اور معزز سامعین، آج میرا موضوع اظہاری سخن کرپشن نام ہے، جس کا سبب ہے میرے زوال کا۔ اظہاری ندامت ہی تو ہے کہ نہ ہم اپنے من میں ڈوب پائے، نہ زندگی کا سراغ پا سکے۔ زیر بحث موضوع دراصل ایک پکار ہے، سوچ بچار کی، احتساب کی اور صحیح لاہ عمل کے انتخاب کی۔ اور یہ ایک گہرا طنز ہے عصر حاضر پر کہ صحراؤں سے اٹھ کر زمام وقت تھامنے والوں کے لیے آج سوال کیوں؟ خودی میں ڈوبنے والوں کے ہاتھوں میں آج کافائے گدائی کیوں؟ جناب والا، آج مجھے کہنے دیجئے کہ حالات کی ناسازگاری، انسان کے علم بیزاری، مولد منشا سے دوری، غربت کے رنجوری، سینے میں کٹکتے پان سے، حالات کی اکڑے سان سے، یہ دوستوں کا فقدان، یہ معاشی بحران، یہ حکومتوں کی سرگردانیاں اور یہ درہ عمارت بدستہ بستہ خیرت مند ہم سے سوال کر رہے ہیں، اے وطن یہ ترا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے؟ غرفہ و بام و شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے؟ درد پلکوں سے لہو بن کر جھلکتا کیوں ہے؟ ایک سانس پر تنقید کا پہرا کیوں ہے؟ جناب والا، کرپشن صرف رشوت یا غبن کا نام نہیں، بلکہ اپنے ذاتی اور مالی معاملات کے ضابطوں کی خلاف ورزی، ذاتی یا دنیاوی مطلب نکالنے کے لیے اسی ذات کے مقدس نام کو استعمال کرنا بھی کرپشن ہے۔ کرپشن چوت کی مرض کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جس نے ہمارے سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگیوں کو تباہ کر دیا۔ جناب والا، قحط الرجال بڑھتا چلا جا رہا ہے، تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کے شکار وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں۔ ہم زوال کے آخری حدوں کے بھی آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم زمانہ ماضی سے پکار کر کہتے ہیں سے نو ٹو کرپشن، مگر حالت یہ ہے کہ وہ بیرون ممالک جو اس سودا میں رسوا سری بازار ہے، ان میں ہمارا نمایاں مقام ہے۔ ہماری عدالتیں ہمارے حکمرانوں کو سیسلین مافیا اور گاڈ فادر کہتے ہیں۔ پاکستان کے اوپر جتنا قرضہ ہے، اس سے 4 گنا زیادہ دولت بیرون ممالک میں ہمارے ایک حکمران کی پڑی ہے۔ یہ کرپشن نہیں تو اور کیا ہے؟ جناب والا، اسلام کے نام پہ بننے والے اس ملک میں جہاں عدل و انصاف کا قیام ہونا تھا، جہاں محمود و ایاز کو ایک ہی صف میں کھڑا ہونا تھا، جہاں رنگ نسل اور ذات پات کے تقسیم کے بغیر نظام تعلیم و تدریس اور نظام حکومت اقتدار کا قیام ہونا تھا، وہاں کرپشن کا راج ہے۔ وہ رشوت ستانی ہو یا سفارش ہوش پرستی ہو یا زر پرستی، کسی کا مال ضبط کرنے کی چاہت ہو یا بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافے کا ظلم، فرد کے ذاتی زندگی سے افراد کے اجتماعی زندگی تک سب کے سب کرپشن کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہ مدارت کے بوکے، عمارت کے بوکے، مدارت کے بوکے، عمارت کے بوکے، نظامت کے بوکے، صدارت کے بوکے، یہ گدی نشی اور مخدوم بوکے، قناعت کے دولت سے محروم بوکے، زمینوں پہ قابض یہ بوکے وڈیرے، مکینوں پہ قابض یہ ڈاکو لٹیرے، ہوش پھر بھی ان کی اترتی نہیں، کبھی بوکوں کی مرتی نہیں، کبھی بوکوں کی مرتی نہیں۔
جناب والا، کیا ہم اسی ہی پیغمبر اعظم و آخر کو ماننے والے ہیں جس نے فرمایا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے؟ جناب والا، آج ہر شخص اس سے بے نیازی دکھائی دیتا ہے، آج ہر شخص اس کاروبار میں ننگا دکھائی دیتا ہے، چپڑاسی سے صدر تک، کلرک سے گورنر تک، ہر شخص کے ہاتھ لتڑے۔ اگر کوئی شخص اس کاروبار میں بے نیاز ہے تو وہ یقیناً اس دور کا ولی ہے، ولی، کیونکہ یہاں ایمان کا سودا ہوتا ہے اور ضمیر بکتی ہے، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بولو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ جناب والا، آئیے اس اجتناب کا عہد کرے، ورنہ گپتار کے غازی کو عزت و اہمیت نہیں رکھتے۔ وائی ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسی ضیاء جاتا رہا۔ آپ کی سماعتوں کا دل و جان سے شکریہ۔